علامہ صالح احمد صاحب، رضو صاحب، عبداللہ صاحب، مرزا صاحب، موضوع ثانی اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور خصوصاً کر کے پسے پردہ بیٹھی ہوئی امام بہنوں، یہ جلسے خاص کر کے اس مقام پر جہاں پر مین روڈ نہیں ہے، ایک محلہ ہے، اسی لیے ہم منعقد کیے ہیں کہ گھر گھر تک کی آواز آئے اور مسلمانوں کے مسائل کو آپ کو سننے اور سمجھنے کا موقع مل سکے۔ ہمارا مقصد یہی تھا اس گلی میں اس جگہ کے اوپر یہ کرنے کا کہ آپ ہمارے جو پسے پردہ بیٹھی ہوئی خواتین ہیں، جو اس محلے کے لوگ ہیں، مسلمان کس حالت میں ہیں، مسلمان کس پریشانی میں ہیں، صرف ہمارے اس علاقے سے نہیں دوسرے علاقوں میں یہ بات ہماری مسلمان بہنوں تک کا، مسلمان اس محلے کے رہنے والوں تک کا، جو بزرگ چل کر نہیں آ سکتے اس بزرگوں تک کا یہ بات پہنچے کہ بے مسلمان کی عادتیں کیا کر رہی ہیں، مسلمان کی عادتوں کے لیے جو ووٹ لے کر آ رہی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں۔ میرے معزز سامعین اکرام، میری پسے پردہ بیٹھی ہوئی خواتین، یہ جو علاقہ ہے بارکر سے سٹا نہیں ہے، جس کسی کو بھی ایڈریس لینا ہے تو پہلے بارکر، اس کے بعد ممتاز فاروق نگر کا نام لیتے ہیں، اسی طریقے سے ابوبکر صدیق اور حمزہ کالونی کا بھی نام لیتے ہیں، یہ ایک ساتھ جڑ گیا ہے اور اس محلوں سے روح جڑے ہوئی ہے جو محمد پہلوان کے نام سے ہے۔ میرے عزیز و سامعین اکرام، بزرگ ہستیاں حسینیں ان سے جانتی ہیں کہ انشاءاللہ مسلمانوں کا مسائل ہو ڈالوں گا بھی، میں یہ چیز بھولنا نہیں چاہوں گا کہ محمد پہلوان ایک بارکس کی نہیں سارے حیدرآباد کی نام تھے۔ اس وقت جب ان کے بھائی محمود بھائی اور محمد پہلوان کی تصویر پورے بارکس میں لگتی اور بازار میں لگتی اور یہ پتا چلتا کہ بیگم بازار کے کسی ہندو پہلوان کے ساتھ ان لوگوں کی کشتی ہے تو مسلمانوں میں جذبہ آ جاتا تھا۔ اسی نام سے حیدرآباد نہیں پورے آندھرا پردیش میں محمد پہلوان کو اور ان کی بہن کو جانا جاتا تھا۔ ایک ایسا جو شریف النفس انسان تھا اور ہر ایک کی دعاؤں میں رہتا تھا۔ اللہ کی آزمائش اور جو شخص کے ساتھ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے دیر نہیں دی، الحمدللہ، اور آنے والے دنوں میں چیف منسٹر بدلے گا، جو جس دور میں بیٹھے ہیں وہ کرسی چلی جائے گی، یہ ایم ایل اے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کچھ نہیں چل سکے گی۔ اللہ نے آپ لوگوں کی دعا سنی اور اس شخص کے جو کیا ہے مسلمانوں کے لیے اس چیز سے اس شخص کی سنی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب گجرات میں فساد ہو رہے تھے، میں صالح بہمانی اس وقت موجود ہے، میں ان کے آفس میں گیا، میں بولا گجرات کے حالات بہت برے ہیں صالح بھائی، وہاں کے لیے چندہ کرنا ہے۔ صالح بھائی نے فوراً اس کے اوپر توجہ دی، ہم نے سیدھا عبداللہ جمشی مرحوم اللہ ان کو جنت مغفرت کرے ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا صالح باغ جو ہے اس کے صدر مسجد کی آپ ان سے اجازت لیجیے۔ صالح باغ نے کہا یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بسم اللہ کیجیے، مسلمانوں کے مسائل ہے، دیکھیے ایک ایک شخص مسلمان پہ آتا ہے، چاہے وہ گجرات ہو، چاہے وہ یو پی ہو، چاہے وہ بہار ہو، چاہے تمہارا کونے کونے میں مسلمانوں کے ساتھ انتشار کیا جاتا ہے، مسلمان تیار ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، جب ہم وہاں گئے ماشاءاللہ 1,25,000 روپے ہمارے پاس جمع ہوئے، لیکن آپ کو سن کر تعجب ہوگا اس میں 25,000 روپے صرف محمد پہلوان کے تھے۔ محمد پہلوان نے کہا 25,000 یہ میرے ہیں، 25,000 اس شخص کے۔ یا آپ یہ بتائیں اس شریف نفس کے ساتھ یہ کیوں اس طریقے سے ہوا؟ کیا آپ اس شخص کو اس خیر سے جو ناجائز طور پر ان کو پھنسایا گیا، کیا میری پسند پردہ بیٹھی ہوئی بہنوں، کیا آپ اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد نہیں کریں گے؟ میں ہم آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ڈاکٹر قائم خان صاحب آ چکے ہیں آپ کے درمیان، تو میری پسند پردہ بیٹھی ہوئی خواتین، اس محلے کے رہنے والے نوجوان اور بزرگوں اور ساتھیوں، آپ کا یہ فرض بنتا ہے ایسے شخص کے لیے آپ کمر باندھ لیں اور آنے والی 30 تاریخ کے لیے آپ کا ووٹ صرف محمد پہلوان کے لیے ہوگا۔ محمد پہلوان کے لیے اس لیے تحریک اس کے لیے کام کرے گی، اگر آئے گی تو اسمبلی میں ایسے لوگ جو مظلوم ہیں، جو جا کر ہمارے اوپر ظلم کیا گیا، جو مسلمانوں کی جماعت کہہ کر مسلمانوں پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، مسلمانوں کی جماعت
میرے عزیز و سامعین، گلی گلی آپ دیکھتے ہوں گے اور ہم جہاں جہاں جا رہے ہیں ہم کو ایک ہی چیز سنائی دے رہی ہے، ووٹ بھی لوگ لیتے نہیں، نوٹ دیتے ہیں اور غنڈوں کو، لائن کلیئرز کو اس کے اوپر قبضہ کرا دیتے ہیں اور ان سے ووٹ زبردستی اپنے ذریعے سے ڈالتے ہیں۔ میرے عزیز سامعین اور پسے پردہ خواتین، آپ کا حق ہو آپ سے چھین رہے ہیں، آپ اپنا حق ادا کیجیے اور ایک صحیح جو قائد آپ کا ہوگا اس کو منتخب کیجیے، اس کو جو ہے آپ چن کر لے آئیے۔ میرے سامنے میں بتانا ایک بات، اہم بات بتانا چاہتا ہوں میری پسے پردہ بیٹھی ہوئی خواتین کے لیے۔ آپ کے پاس جو کونسلر آپ کی خبر کو چن کر آئے تھے عائشہ احمد، کیا آپ کے اس کونسلر کا نام پورے حیدرآباد میں مشہور ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج تک اس کونسلر کا ناخن کسی نے نہیں دیکھا۔ وجہ یہ ہے مجلس بچاؤ تحریک کے جو مجلس بچاؤ تحریک کے جو قائم خان تھے، خالد خان تھے، جب انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ بھارت کے اندر پردہ ہے اور خواتین کو باہر نہیں نکلنا ہے اور یہاں پر عیب مانا جاتا ہے، تو انہوں نے ایک وعدہ کیا کہ آپ کی لڑکی پسے پردہ رہے گی، چار دیواری میں رہے گی، لیکن عوام کا کام پورا ہوگا۔ الحمدللہ لاکھوں کے اندر ہمارے تختیاں لگی ہوئی ہیں، کہیں پر 18 لاکھ کی، کہیں پر 20 لاکھ کی تختیاں ہماری لگی ہوئی ہیں۔ میرے عزیز و سامعین، ہم نے صرف یہی نہیں کیا، مجلس اتحاد المسلمین جس چیز کے لیے قائم کی گئی تھی کہ عورتوں کا پردہ ہے، سمجھے مسلمانوں کی سمجھے بحالی رہے، تو اس چیز کے لیے ہم پورے اترے ہیں۔ اس کے بدلے میں آپ دیکھیں گے بانو نگر اور خالی پڑے کی دو کونسلر چن کے مجلس اتحاد المسلمین سے آئی۔ میری پسے پردہ بہنوں سے اپیل ہے کہ ضرور سنیں، جیسا ہی وہ چن کر آئی 2 رکعت شکرانہ ادا نہیں کی، سو میں پہلے بیوٹی پارلر گئی اور اس نے اپنی چوٹی کٹا کر بال کٹ کیا، لپسٹک لگائی اور باہر نکل کر غیر محروم مردوں کے ہاتھ سے پھول کے گجرے پہنی۔ آپ بتائیں یہ جو بارگز کی کونسلر اور ان کے اتحاد المسلمین کے کئی کونسلر بیٹھے تھے، کسی نے منع نہیں کیا، ان میں اور اللہ کیجیے کہ کیوں اس چیز پر قائم ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین مسلمانوں کی جماعت ہے۔ ہم مجلس تحریک اسی لیے بنائے ہیں کہ یہ جو آپ کے درمیان میں ایک مسلمان قائم کرا رہے ہیں، مسلمان لڑکوں کو 5 سال میں 3 لڑکوں کو قتل کیا گیا، شریف ابراہیم یافر نہیں ہے، نام پلی کے نوجوان کو، ملا پلی کے 40 سال کے بزرگ کو بھی قتل کر دیا گیا۔ کیا مجلس اتحاد المسلمین کو مسلمانوں کا قتل کرنے کے لیے ووٹ دیا گیا؟ میری پسے پردہ خواتین سے عدم گزارش ہے، آپ اپنا ووٹ آپ باہر نکلے، مہربانی آپ پردے میں نکلے، آپ کے لیے ایک الگ فورم پولی پول بنایا گیا ہے، جو پردے میں ہے آپ اپنا حق ادا کیجیے اور آپ سچی تو آپ کے درمیان پارٹی ہے جو آپ کے لیے آواز اٹھائے گی، آپ کے مساجد کے لیے آواز اٹھائے گی۔ میری پسے پردہ بیٹھی ہوئی خواتین سے عدم گزارش ہے، جب یہ بڑا تقریر کر رہے تھے، کہہ رہے تھے رام دروازے کو میں کھڑا کر دوں گا، آج جا کر دیکھیں کمر پوش مسجد کے اوپر لکڑی کی RSS کا آدمی لگا کر قبضہ کیا ہوا ہے۔ آج یہ صرف تقریر کرتا ہے، آج دیکھیے دولت پلے کے پولیس اسٹیشن کے سامنے قبرستان کے اوپر RSS کا آدمی قبضہ کیا ہوا ہے، BJP کا آدمی قبضہ کیا ہوا ہے اور قبرستان کے اوپر ٹھہر کر پیشاب کیا جا رہا ہے۔ یہ MLA کہاں سو رہا تھا؟ میری خواتین سے دمن گزارش ہے، آپ اپنا ووٹ ہمارے مجلس تحریک کو دیجیے اور دیکھیے کس طریقے